الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ہی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ کریم جل جلالہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اس کے بعد کروڑہ کروڑ درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جنہیں رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا اور سب سے آخر میں رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور اس کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بار پھر آقا کے ذکر کی محفل میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس محفل پاک کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ محفل پاک آفتاب عالم صاحب کی برسی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات انہیں غریق رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کا ثواب نور کے تپاک میں رکھ کر انہیں عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے انہیں بہرہ مند فرمائے۔ کہیے آمین۔ کافی دیر سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ نعت کا الگ مزاج ہے اور بیان کا الگ انداز ہے۔ ابھی تک آپ نظم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سماعت فرما رہے تھے، اور اب انشاءاللہ الکریم آپ نثر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سماعت فرمائیں گے۔ اور کیوں نہ ہم اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں
کہ رب کائنات نے پورا قرآن ہی ثنا خوانی مصطفیٰ میں اتار دیا ہے. پورے قرآن میں ہی رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو بیان کیا ہے. میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے. اور شان مصطفیٰ ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رب کائنات نے اتنے کمالات عطا فرما دیے کہ کس بات پر بات کی جائے، حضور کے حسن پر بات کی جائے تو کئی راتیں چاہیے، حضور کے کمالات پر بات کی جائے تو بات ہوتی چلی جائے، حضور کے جمالات پر بات کی جائے تو بات ہوتی چلی جائے، حضور کے معجزات پر بات کی جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک جامع معجزات بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بات ہو تو ساری راتیں گزر جائیں لیکن بات ختم نہ ہو، کیونکہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو اتنا شاندار انداز میں پیدا کیا ہے اور اتنی کمالات اور اتنی چیزیں عطا کر کے بھیجا ہے کہ وقت ختم ہو جائے. میں یوں کہوں کہ اگر سارے سمندروں کو آپ سیاہی بنا لیں اور سارے درختوں کے پتوں کو آپ کاغذ و قلم بنا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ سارے درختوں کے پتے ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نہ ہو. بات یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وصف پر بھی آپ کریں باتیں آپ کی ساری ختم ہو جائیں گی لیکن وصف ختم نہیں ہوگا. تو مجھے اس محفل پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کرنی ہے، اب ظاہر وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور آپ نے الحمدللہ نعت رسول مقبول بھی سنی، منقبت مولا علی بھی، اس کے بعد ہمارے بزرگان دین کی منقبتیں بھی آپ نے سنی، باپ کی شان میں بھی بات ہوئی. تو ظاہر ہے حاضری لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی بیان کرنا ہے اور یقیناً آپ تھک بھی گئے ہوں گے، سردی کی رات بھی ہے. میں انشاءاللہ جلدی اپنی حاضری بھی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ شان مصطفیٰ بیان ہوگی اور اس کے بعد جو میں نے دوسری آیت مبارکہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس محفل کی مناسبت سے پڑھی ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے اور محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نے آغاز میں عرض کیا رب کائنات نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جو کھلی ہوئی نعت ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ پاک فرماتا ہے یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنے رب سے کلام کیا. اور ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا ہے. تمام علماء دین مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو درجوں میں بڑھنے والی بات ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گئے ہیں. ہے تو یہ پنجابی شعر، لیکن جب بھی شاہ صاحب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں دل کرتا ہے یہ شعر ضرور پڑھا جائے، اور خاص کر جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہو. شاعر کہتے ہیں کوئی فلک تے ہے یار گیا، کوئی جاں سدرت ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی درجوں میں سب سے بڑھ گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ان کے حسن پر بات کی جائے تو بات ہوتی رہے، کمالات پر بات کی جائے بات ہوتی رہے، جمالات پر بات کی جائے بات ہوتی رہے، معجزات پر بات کی جائے بات ختم نہ ہو. تو آج انشاءاللہ چند ایک معجزات آپ کے سامنے بیان کروں گا اور مشہور معجزات. ویسے تو اگر آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک رب کائنات نے آپ کو معجزات کا جامع بنایا اور نبی آتے رہے اور معجزات لے کر آتے رہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، بے شک آ گئے تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل اور سراپا معجزہ. سر سے لے کر پاؤں تک معجزات کا جامع بنا کر بھیجا. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ وہ معجزات ہیں جن کی ہم باتیں کرتے ہیں
چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا دینا، یا صحابہ کرام کی اسٹیک کو روشن کر دینا، یا کسی کو درخت کی شاخ دے کر تلوار بنا دینا، یہ وہ معجزات ہیں جن کی ڈیمانڈ ہوتی چلی گئی، ڈیمانڈ ہوتی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام معجزات دیتے گئے۔ اگر اور بھی ڈیمانڈ ہوتی، اگر اور بھی معجزات مانگے جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سراپا معجزہ ہیں، آپ کا چلنا بھی معجزہ ہے، آپ کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، آپ کا دعا مانگنا بھی معجزہ ہے، آپ کے بال بھی معجزہ ہیں، پیشانی بھی معجزہ ہے، ابرو بھی معجزہ ہے، آنکھیں بھی معجزہ ہیں، چہرہ بھی معجزہ ہے، سینہ بھی معجزہ ہے، پسینہ بھی معجزہ ہے، ہاتھ بھی معجزہ ہے، انگلیاں بھی معجزہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بھی معجزہ ہیں، اور آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کا مدینہ بھی معجزہ ہے۔ یہ جو ہم ابھی مدینہ کی باتیں کر رہے تھے، اور آپ دیکھیں مدینہ مبارکہ کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک جاتا ہے، اگر جب تک نہیں جاتا ہے تو مدینے کی تڑپ تو رہتی ہے، لیکن جا کر جب آ جاتا ہے تو اس کے اندر تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں مدینے کی تڑپ ہمارے سنیوں میں خاص کر، بلکہ اب تو بچوں میں مدینے کی تڑپ ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھ دیکھ کر اب حیران ہو جائے، کیا ہے یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ساحل رضا کو، ویسے تو یہ خداداد صلاحیت ہے، لیکن ہے ذکر مصطفیٰ کی برکت، جو ان کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ امت کا امام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی باتیں کی جائیں تو اسے چاہیے کہ نبی کی باتیں کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جسے رب کائنات نے بلند کر دیا ہے، اور قرآن نے ہماری رہنمائی کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کہ بات یہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تبھی تو بات یہ ہے کہ جو جس انداز میں، انداز الگ الگ ہوتا ہے، میں نے کہا نا ابھی تک آپ نعت کے انداز میں سن رہے تھے، اب آپ نثر کے انداز میں، پہلے نظم کے انداز میں سن رہے تھے، اب نثر کے انداز میں سنیں گے۔ انداز ضرور الگ الگ ہے لیکن ہے نعت مصطفیٰ، بلکہ مجھے کہنے دیجئے میں اگر یہاں بیٹھ کر قرآن پاک بھی پڑھنا شروع کر دوں تو یہ بھی نعت مصطفیٰ ہی ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، چند ایک معجزات کا یہاں پر تذکرہ ہوگا۔ آپ نے سنتے رہتے ہیں کہ چاند کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ کو آج اس حوالے سے کچھ پس منظر بتا کر اپنے انداز میں چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والی روایت جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنتے رہتے ہیں نا بھائی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، معجزہ رسول ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ جو تھا یہ ہوا کس طریقے سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت اسلام دیتے تھے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے، تو ابو جہل یہ اس امت کا فرعون ہے، بہت بڑا غدار تھا، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر دین اسلام میں آ جائے۔ اس نے میٹنگ بلائی، مشورہ کیا اور کہا بھائی حبیب یمنی جو ہے، یمن کا رہنے والا، لوگ مکے والے اس کی باتیں بہت مانتے ہیں، تو اسے بلایا جائے اور بلا کر کہا جائے کہ مکے والوں سے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ۔ مشورہ ہوا، حبیب یمنی کو بلایا گیا، حبیب یمنی یمن سے آئے۔ ابو جہل نے کہا بھائی لوگ تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھاؤ۔ حبیب یمنی نے کہا بھائی جس کا معاملہ ہے اسے بھی بلا لیا جائے۔ تو ابو جہل کہا نہیں، ان کا تو چہرہ ایسا ہے لوگ دیکھتے ہیں، معاذ اللہ، اس نے کہا وہ تو جادو کر دیتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، چہرہ ودہا ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا چہرے کی بھی قسم رب کائنات قرآن میں جس کی یاد فرمائے اس کا چہرہ ہوگا کیسا، جسے دیکھ کر بدبخت جو ہے وہ نیک بخت ہو جاتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے کو ہی تو صحابی کہتے ہیں، دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حبیب یمنی کہنے لگا میں بات ہی ایسی لایا ہوں کہ اگر وہ جادوگر بھی ہوئے تو جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں، انہیں بلا لیا جائے۔ حبیب یمنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے آئے۔ حبیب یمنی کہنے لگا آپ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں،
میں ہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، میں نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو میں دو باتیں لے کر آیا ہوں، ایک میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، ایک نہیں بتاؤں گا۔ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، آپ خود ہی بتائیں گے کہ کون سی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں جو بات تم لے کر آئے ہو وہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کو جو اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے، بات یہ ہے یہ جو چاند ہے نا، یہ اشارہ مصطفیٰ بچپن سے ہی جانتا تھا۔ کم آواز آ رہی ہے سبحان اللہ کی؟ بھائی دیکھیں میں تو تر و تازہ بیٹھا ہوں، ابھی بیٹھا ہوں، مجھے تو پوری باتیں کرنی ہے۔ آپ لوگ شروع سے بیٹھے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے یہ چاند جو ہے یہ اشارہ مصطفیٰ کو پہلے سے جانتا تھا۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچپن میں آپ کا بڑا معجزہ دیکھا۔ چچا کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا آپ اپنے جھولے میں ہوتے تھے اور آپ کی انگلی جہاں جہاں چلتی تھی آسمانوں کا چاند وہاں وہاں چلا جاتا تھا، آسمان کا چاند ادھر ادھر جاتا تھا۔ فرمایا ہاں چچا، یہ آسمان کا چاند جو ہے یہ مجھے رونے سے روکا کرتا تھا، یہ مجھے لوریاں دیا کرتا تھا، اور جہاں جہاں میری انگلی چلتی تھی یہ اشارے سے وہاں وہاں چلا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، بچپن کی بات ہو رہی ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو بات یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بچپن میں تھے، اپنے جھولے میں ہوا کرتے تھے، وہاں سے اشارہ کرتے تو یہ آسمانوں کا چاند حرکت کرتا تھا۔ آج جب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو بات سمجھ میں آ گئی، چاند بھی سمجھ گیا کہ آج 2 ٹکڑے ہونے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر نظر آنے لگا، ایک ادھر نظر آنے لگا۔ اور اصل معجزہ تو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، لیکن ٹکڑے کر کے دوسرے اشارے پہ جوڑ بھی تو دیا تھا، یہ بھی تو معجزہ ہے۔ جوڑ بھی تو دیا تھا، چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے۔ چاند کو دوبارہ جوڑا، اب حبیب یمنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حبیب ایک بات جو تو نے بتائی تھی وہ تو پوری ہو گئی، اب بتا جو دوسری بات تیرے دل میں ہے، تیری بات بتا دی جائے، یا جو تو کام لے کر آیا تھا وہ کام کر دیا جائے۔ کہا اگر کام کر دیا جائے پھر تو بڑی بات ہوگی۔ کہا حبیب جا تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے، جب تو مکے آیا تھا، یمن سے چلا تھا، تیرے دل میں خیال تھا اللہ کا نبی ہوگا، دعائیں قبول ہوتی ہوں گی، میں دعا کرواؤں گا۔ میری بچی ہے جو ہاتھوں سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اپاہج ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، اللہ کا نبی ہوگا، میں دعائیں کراؤں گا اور دعا کر کے میں اپنی بچی کو شفا یاب کرا لوں گا۔ گویا کہ کفار بھی جانتے تھے جو اللہ کا نبی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جبھی تو ہم نبی کی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے سفارش کر دی، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ کہا تیری بچی کو شفا دے دی گئی ہے۔ حبیب یمنی نے سب سے پہلے تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور یمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا کدھر؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں کہ نبی کی دعا پہلے پہنچتی۔ دوڑ لگا دی، گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ایک چھوٹی بچی کھیلتی ہوئی آئی، باپ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ زوجہ سے پوچھتے یہ بچی کون ہے؟ کہا اس بچی کو نہیں پہچانتا، یہ تیری وہی اپاہج بچی ہے جسے لنگڑی بھی، لولی بھی، اندھی بھی، بہری بھی چھوڑ کر گیا تھا۔ کوئی نور والا آیا، بچی کو یا زبان حال سے پکار اٹھی، ابا جان تو مکے گیا، معجزے طلب کیے، اس کے بعد جا کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ ایک نور والا آیا، اس نے آ کر دستے شفقت میرے سر پہ رکھا، رب کائنات نے ساری بیماری دور کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں نا بھائی، صاحب مرویات کثیرہ ہیں،
زیادہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. بڑی دھیمی چال چلتے تھے, آہستہ آہستہ چلا کرتے تھے. ایک دن آ گئے, آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب جانتے ہیں, مگر دریافت کیا, اے ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج میں ماں کو چھوڑ کر آ گیا ہوں. کیوں چھوڑا؟ کیوں ماں کو چھوڑ کر آ گیا؟ ماں کی تو بڑی ظاہر ہے بہت بڑا مرتبہ ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی, آپ کو برا بھلا کہتی تھی, مجھ سے گوارا نہ ہوا, آج میں چھوڑ کر آ گیا. کہا جب چھوڑ کر آ گیا تو روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ماں نابینا ہے, میرے سوا اس کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے. ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے, ہاتھ نہیں اٹھا دیتے. کہا جا, تیری ماں کو بھی ایمان نصیب ہو گیا ہے. اب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ تم تو بڑی دھیمی چال چلتے تھے, آج کیا بات ہے, آج اتنی تیز کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی دعا پہلے پہنچ رہی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچ رہا ہے. دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, بیٹا رکو. دروازہ کھولتی ہوں. کہا اتنی چینجنگ؟ دروازہ کھولا, ماں اتنی چینجنگ کیسے آ گئی؟ کہا بچے وہاں جا کر نبی سے دعائیں کرواتا ہے اور یہاں آ کر پوچھتا ہے چینجنگ کیسے آ گئی. نور والا آیا, اس نے کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان کر دیا. بات یہ ہے, ابو ہریرہ کی بات آئی تو میں ایک اور معجزہ آپ کے سامنے عرض کروں. وہ آپ نے معجزہ سنا ہے نا, 70 صحابہ نے ایک پیالے دودھ سے سب کے سب سیراب ہو گئے تھے. وہ واقعہ کیسا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے عالم میں اصحاب صفہ میں سے ہیں, بہت زیادہ, میں غریب کیسے کہوں, سارے صحابہ ہی امیر ہیں, لیکن آپ کو بتانے کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, بہت زیادہ غربت کا عالم تھا. وہ صحابہ کرام اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر, ماشاءاللہ ریاض الجنہ کے قریب موجود اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک ابو ہریرہ بھی تھے. فرماتے ہیں جب بھی کبھی بھوک زیادہ لگتی نا, میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا. اگلا مہینہ ابو بکر صدیق کا آ رہا ہے, چلیں ذکر خیر ہو گیا, کہیے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے پاس جاتا, کوئی مسئلہ بیان کرتا, وہ کچھ نہ کچھ مجھے کھلا پلا دیتے تھے, آسرا ہو جاتا تھا. آج کی بات کیا تھی؟ آج ہونے والا کچھ اور تھا. کہا میں ابو بکر صدیق کے پاس گیا, میں نے مسئلہ بیان کیا, مسئلہ سن کے وہ چلے گئے. میں عمر فاروق کے پاس گیا, میں نے ان کے سامنے بھی ایک مسئلہ بیان کیا, مگر وہ چلے گئے. سوال کرنے کی تو عادت تھی نہیں, تھوڑا سا آگے بڑھا, اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے. کہا ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ ابھی میں کچھ کہتا کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, ابو ہریرہ جاؤ, اصحاب صفہ کے 70 صحابہ کو بلا کر لے کر آ جاؤ. ابو ہریرہ دل میں خیال کرنے لگے, بھوک مجھے لگ رہی ہے اور مجھ سے ہی 70 کو بلوا رہے ہیں. بہرحال صحابی تھے, اللہ کے نبی کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ پہنچے, 70 کے 70 صحابہ کو بلا کر لے کر آئے. دیکھیں نا, لنگر آج بھی جاری ہے. میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں, آخر میں تو لنگر پیش کیا جاتا ہے. لنگر میلادی آج بھی جاری ہے. بات یہ ہے 70 کو بلا کر لے کر آئے. ابو ہریرہ سے ہی فرمایا, میرے آقا نے سب کو دودھ پلاؤ. کہنے لگے مجھے تو بھوک لگ رہی تھی, لیکن میں نے سب کو دودھ پلانا شروع کیا. ایک کو پلایا, دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلایا, 10 کو پلایا, 20 کو پلایا. فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے سب کے سب کو دودھ پلا دیا. پیالے میں دودھ ویسے کا ویسے ہی موجود, ویسے کا ویسا ہی دودھ موجود تھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئے, ابو ہریرہ دودھ پی. کہا میں نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیالہ بڑھانے لگا. کہا ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیٹ تو بھر چکا تھا, میں نے آقا کے کلام پر ایک بار اور پیا, اور اب کی بار شکم سیر ہو کر دودھ پیا. میرے آقا کی طرف پیالہ بڑھانے لگا, ابو ہریرہ اور پی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم سیری ہو گئی, ایک بار اور پیا, اور پینے کے بعد جب پیالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پیالہ لیا اور خود تناول فرمایا. پھر وہ جا کر دودھ ختم ہوا. اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ جام شیر کہتے ہیں دودھ کو,
فارسی میں، کیوں جناب ابو ہریرہ، شاہ صاحب کے سامنے شعر پڑھتا ہوں تو ڈر ہی لگتا ہے مجھے تھوڑا، لیکن کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، جیسے جیسے معجزات ماں کی ڈیمانڈ ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے معجزات ترتیب پاتے جاتے تھے. ایک اور معجزہ، وقت کی نزاکت ہے، ٹائم ذرا کم ہے، مجھے ایک اور ٹاپک بھی بیان کرنا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد اختتام کریں گے انشاءاللہ. جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، میرے بچے کو بہت پسند ہے نا یہ معجزہ، اس لیے میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. تو خندق کھودی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیٹ پر صحابہ کرام کے بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پتھر بندھے ہوئے. دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی تکالیف ہمارے صحابہ نے برداشت کی. خندق کھودی جا رہی ہے، حضرت جابر تشریف لائے، اپنے گھر میں آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا، ام عاصم سے، کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہاں چند سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی زوجہ کو دیا، اور چند سا جو تھے اس کا آٹا بنایا گیا، اس کے لیے روٹی بنائی گئی اس آٹے سے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پہنچ کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداک امی و ابی. آقا کیا خوبصورت انداز تھا، جیسی بھی تکلیف میں ہوتے صحابہ کرام، جیسی بھی تکلیف میں ہوتے حضور کا ادب بجا لاتے تھے. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ادب رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول جو ہے صحابہ کرام سے سیکھی جائے. جیسی بھی کنڈیشن ہوتی، ابو بکر صدیق کا مہینہ آنے والا ہے، غار ثور میں کیسی کنڈیشن تھی، سانپ ڈس رہا تھا، لیکن ادب رسول کو ملحوظ رکھا. جب نبی نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، اس وقت بھی کہا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو، سانپ نے ڈس لیا ہے. اس وقت بھی ادب رسول. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو تو قرآن میں رب نے بیان کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہیں کہنا. یہ میں نے جمعے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ راعنا کیوں نہیں کہنا. عربی زبان میں راعنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت فرمائیے، اور ذرا سے اس کو کھینچ کر بولے راعینا کر کے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے چرواہا. تو صحابہ کرام تو رعایت کے لیے کہتے تھے، کفار و مشرکین نے کھینچ کے کہنا شروع کر دیا، اور تعظیم رسول میں فرق آیا. زمانہ لفظ تھا، رب کو وہ بھی گوارا نہ ہوا. رب کائنات نے طائر سدرہ نشین، سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل امین کو قرآن کریم دے کر بھیجا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو. پھر کیا کہے، وقولوا انظرنا، تم کہا کرو اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر نظر عنایت فرمائیے. اور واسمعوا، پہلے ہی صحیح سے سنا کرو، پہلے ہی اچھی طرح سنا کرو. تو رب کو تو ہلکی سی بھی توہین، ہلکی سی بھی ایسا لفظ جس میں گنجائش باقی ہو، رب کائنات تو وہ لفظ بھی کہنے سے منع فرما رہا. تو صحابہ کرام بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. آ کر فرمایا فداک امی و ابی. آقا میرے گھر میں تھوڑا سا کھانا موجود ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ ذرا کھانے پر تشریف لے آئیں، گھر میں برکت ہوگی. ہم بھی محفل میلاد اسی لیے کرواتے ہیں کہ آقا تشریف لائیں گے ہمارے گھر میں برکت ہوگی. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو بات یہ ہے کہ گھر میں تشریف لائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 صحابہ اکرام کم و بیش جو کہ اس وقت موجود تھے، سب سے کہا چلو جابر نے ہماری دعوت کی ہے. سارے کے سارے صحابہ اکرام کو جابر نے دوڑ لگا دی. گھر پہنچے، اپنی زوجہ سے کہا آج بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. کہا کیا بات ہے، کیوں شرمندگی اٹھانی پڑے گی؟ کہا حضور سارے کے سارے صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں. کہا جابر آپ نے بتا دیا تھا نا کہ کھانا کتنا سا ہے. پہلے کی عورتیں بھی کمال کی، مجھے خواتین بھی سن رہی ہیں، ظاہر ہے کہ گلی کے اندر بیٹھا ہوں. پہلے کی عورتیں بھی کمال کی ہوتی تھی، صحابہ اکرام کی عورتیں بھی صحابیات ہی ہوتی تھی تقریباً. تو بات یہ ہے کہ جابر آپ نے بتا دیا تھا نا کھانا کتنا سا ہے. کہاں بتا دیا تھا. کہا پھر اللہ اور اس کا رسول ہمیں رسوا نہیں کرے گا.
آنے دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہنڈیا کی طرف بڑھے، اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں شامل کیا۔ میں نے کہا نا لعاب دہن بھی معجزہ ہے، زبان بھی معجزہ ہے، آنکھیں بھی معجزہ ہیں، بال بھی معجزہ ہیں۔ لعاب دہن ہنڈیا میں شامل کیا، آٹے میں شامل کیا۔ آٹے میں شامل کرنے کے بعد جابر سے کہتے ہیں جابر روٹیاں تیار کرواؤ اور 10 صحابہ کرام کو بلاتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں 10 کو بلاتا گیا، 10 آتے گئے، کھانا کھاتے گئے اور جاتے گئے، دوسرے 10 آئے، کھانا کھا کر چلے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، محلے میں تقسیم کر دیا گیا، گھروں میں تقسیم ہو گیا، میں نے بھی کھا لیا، گھر والوں نے بھی کھا لیا۔ کھانا خدا کی قسم ویسے کا ویسے ہی موجود تھا، لعاب دہن کی برکت۔ اچھا میرے آقا امام الانبیاء ہیں، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا پہلے، امام الانبیاء ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے، لیکن میرے آقا کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی ان کے جامع عطا کیے گئے۔ ہاں شان رسول بیان ہو رہی ہے تو ایک اور سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میں نے آیت مبارکہ میں عرض کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنے رب سے کلام کیا، وہ موسیٰ جو اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وہ موسیٰ جب پانی کی ضرورت پڑی ان کے حواریوں کو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ پتھر پر عصا مارو۔ کیا مارو؟ پتھر پر عصا مارو۔ پھر کیا ہوا؟ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جب عصا مارا تو پھر کیا ہوا؟ پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ابھی تو اتنا چارج کروایا تھا آپ لوگوں کو علی علی کہلوا کر، اسی لیے تو کروایا تھا کہ بعد میں خاموشی سے سننا ہے لیکن سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ تو بات یہ ہے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ میں نے کہا پانی کے چشمے پتھر سے جاری ہوں یقیناً معجزہ ہے، مگر فطرت ہے، پانی ہمیشہ پتھر سے ہی نکلتا ہے۔ بورنگ کرو تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ کنواں کھودو تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑ سے پانی آئے، آبشار سے پانی آئے، یہ سب کے سب پانی فطرت کے مطابق پتھر سے یعنی زمین سے نکل رہے ہیں۔ کبھی سنا انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے؟ جب میرے تیرے آقا کی باری آئی، حدیبیہ کا مقام ہے، 1500 صحابہ کرام ہیں، آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، وضو کی بھی حاجت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگوں کے پاس کچھ پانی ہے تو اس پیالے میں جمع کرو۔ فرماتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیالے میں جمع کیا گیا۔ ایک پیالہ پانی جمع ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اس میں رکھ دیا، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم سارے کے سارے صحابہ کرام پانی سے سیراب ہو گئے، مشکیزیں بھر لیے گئے، جانوروں کو پلا دیا گیا، وضو کر لیا گیا، مگر پانی ویسے کا ویسے ہی جاری کا جاری تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس طرف بھی اشارہ کیا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ۔ یعنی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور جب ہٹا لیا ہاتھ تو پھر چشمہ رک بھی گیا۔ اصل معجزہ یہ بھی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی جس شان کی بات کریں وہی شان ایسا لگے گا آپ کو کہ ورا الورا ہے، تو ان کی ذات مبارکہ عقل و خرد فہم و ادراک سے ورا الورا ہے۔ بات یہ ہے رب کائنات نے ایسی ذات مبارکہ پیدا فرما دی کہ ساری جتنی بھی اچھائیاں تھی نا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ بات اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ محفل پاک جو ہے ایصال ثواب کی ہے، یہ بات کرنا ضروری ہے۔ بس اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک کے پاک کلام میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، لیکن یہ اصل میں دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے ہیں اے میرے مالک میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟
یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. میرے آقا کے بعد سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ جو ہے نبیوں کی جماعت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ویسے تو جد امجد ہیں لیکن سب سے بڑھ کر میرے آقا کے بعد مرتبہ ابراہیم کا ہے. وہ بھی دعا کریں اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ہم اور آپ دعا نہ کریں. یقین جانیے وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں مرنے کے بعد ان کی اولاد اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. جی ہاں، اور وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جسے والدین نے اس قابل بنا دیا کہ وہ اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں کرنے لگے. ایک بات اور بڑے مزے کی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے باپ پر بچے کا حق موجود ہے، اور باپ کے مر جانے کے بعد اولاد پر باپ کا حق موجود ہے. جی ہاں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کیسے حق ہے؟ ایسے حق ہے کہ بچے کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جس کی گود جو ہے وہ ایسی تربیت کا شاہکار ہو. شاہ صاحب بیان کر رہے تھے، میں ساری باتیں بیان نہیں کروں گا. وہ بتا رہے تھے کچھ ماں شیرنی ہو اور ماں جناب جیسی ہو ویسا بچہ ہوگا. تو ایسی ماں کا انتخاب کرنا ضروری ہے جس کی گود میں جب بچہ تربیت لے تو وہ دین کا بھی اسلام کا بھی شاہکار ہو، دین متین پر چلنے والا ہو، اور جب وہ قبر تک پہنچے تو اپنے اعمال کے ذریعے اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کروا چکا ہو. اور جب والدین مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو اولاد پر حق کیسے باقی ہے؟ اولاد پر حق اس طرح باقی ہے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھے. بات میں یہ کر رہا تھا، یہ اصل میں والدین کے حوالے سے بات آتی ہے تو ظاہر ٹاپک ہی ایسا ہے. میں بھی ان بدقسمت لوگوں میں شامل ہوں کہ والد بھی نہیں ہے اور والدہ بھی نہیں ہے. اور قدر نعمت عام طور پر زوال نعمت کے بعد ہی آتی ہے، جب دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں. جن کے والدین حیات ہیں میں ابھی بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی قدر کر لیجیے. ایک دن جب یہ چلے جائیں گے نا، ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا، ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا، اور پھر بھی یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام تو دعا کریں اے میرے مالک میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. ہم کس گمان میں موجود ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی اولاد انہیں یاد رکھتی ہے. جیسے کہ ہمارے آفتاب عالم صاحب دنیا سے چلے گئے لیکن عام طور پر بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور سال میں ایک برسی کے طور پر میلاد کی محفل بھی سجائی جاتی ہے. تو بات یہ ہے اللہ پاک ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے. اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرے، اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ. کوئی ضرورت نہیں اتنی بڑی محفل سجانے کی. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، ایک گلاس سامنے پانی رکھ کر آپ فاتحہ پڑھیں اور اِسالے ثواب پہنچا دے تو انشاءاللہ رب کریم کا خزانہ بہت بڑا ہے، پہنچا دے گا. میرے آقا نے فرمایا 3 اعمال جو ہیں ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جس میں سے تیسرا عمل یہ ہے، میں شارٹ کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ورنہ بات لمبی ہوتی جائے گی. تیسرا عمل یہ ہے کہ نیک اولاد، وہ نیکی کرتی رہتی ہے اور اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہتا ہے. نیک اولاد چھوڑ کر چلے جائیں، اور نیک اولاد چھوڑنے کا سب سے بڑا نسخہ آپ کے سامنے میں عرض کروں، اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں. بس آخری بات، آج کا بیان ختم اور اس کا پیغام آپ کے سامنے، اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں. ہوگا کیا اگر آپ نے اپنی اولاد کو نمازی بنا دیا؟ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، ہاتھ اٹھائے گا، تکبیر پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، آخر میں جب پہنچے گا تشہد پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا میں پہنچے گا ربنا اغفر لی ولیوالدی. وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، کوئی دعا کا اس کا ذہن نہیں بھی ہوگا، پھر بھی نماز کے اندر وہ دعا کرے گا اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. تو کیا سمجھتے ہیں، جب اولاد باپ کے لیے دعا کرے یا ماں باپ کے لیے دعا کرے یا ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرے تو مقبول ہی ہوتی ہے. ماں باپ اگر اولاد کے لیے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، اور اولاد اگر ماں باپ کے لیے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے. اب نمازی آپ بنائیں گے کیسے؟ ایسے نمازی نہیں بنے گا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اس کو بولیں گے بیٹا جا نماز پڑھ کے آؤ، ایسا نہیں ہے.
آپ نماز پڑھیں گے تو بچہ دیکھ کر نماز پڑھے گا، کیونکہ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ بچے دیکھ کر اتنا عمل کر لیتے ہیں جتنا سن کر نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، جن گھر میں یہ ماحول ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، برابر میں بچہ آ کر چھوٹا ہوتا ہے، ناسمجھی کا عالم ہوتا ہے، سجدہ کرنا اسے آتا نہیں ہے، زمین پر لیٹ کر سجدہ کر رہا ہو۔ دیکھا ہے نا آپ نے، سب نے دیکھا ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو بس آج کا پیغام یہ ہے آفتاب عالم صاحب کی برسی کے موقع پر کہ اپنے بچوں کو نمازی بنا دیجیے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور نمازی بنانے کے لیے خود نماز پڑھیے، نماز پڑھیں گے آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اکثر بیان میں کہا کرتا ہوں، کئی جگہ پر آپ نے بھی سنا ہوگا، ہماری مساجد جمعے میں کیوں بھری ہوتی ہیں؟ اس لیے بھری ہوتی ہیں کہ ہم غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر پہنچتے ہیں مسجد۔ اس بچے کا ذہن بن جاتا ہے کہ تیار ہونا ہے، خوشبو لگانی ہے، کپڑے چینج کرنا ہے، مسجد جانا ہے، جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہی اگر آپ طریقہ کار عصر میں بھی رکھیں، مغرب میں بھی رکھیں، عشاء میں بھی رکھیں، فجر میں بھی رکھیں، خود بھی نماز پڑھنے جائیں، بچوں کو بھی لے کے جائیں، تو بتاؤ بچہ نمازی بنے گا نہیں بنے گا؟ اور بچہ اگر نمازی بن گیا تو تمہاری قبر آخرت، ہماری قبر آخرت بن جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، اور آفتاب عالم صاحب اور ان کے آباء و اجداد، ہمارے راحیل بھائی، سنی بھائی، ان لوگوں نے جو محفل سجائی، ان کے آباء و اجداد میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک سب کی کامل اور حتمی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔